آپ کو یاد ہوگا ہم نے وضو کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وضو کے قرآن کریم میں 4 فرائض کا ذکر کیا گیا۔ غسل کے حوالے سے چند ایک بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ غسل کے باقی معاملات تو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی بہانا، پانی ڈالنا، اور نمبر 3 سارے جسم پر پانی بہانا۔ اس میں جتنا زیادہ احتیاط ہو سکے اتنا ہی انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ 3 فرائض ہیں اس حوالے سے۔ اب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جو غسل کی تعلیم ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں پانی کا جو معاملہ تھا وہ ظاہر سی بات ہے قلت تھی اس کی، لیکن جو طریقہ ہمیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کے لیے پانی رکھا گیا، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد آپ نے نماز کی طرح کا سا وضو کیا، اور اس کے بعد پھر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے غسل کا آغاز فرمایا۔ اب اس میں جو طریقہ فقہاء نے لکھا، وہ فقہاء نے ایک بڑا آسان سا طریقہ لکھا ہے کہ آپ پہلے اپنا کلی کر لیں، پھر ناک میں پانی ڈال لیں، پھر دائیں پانی بہائیں، پھر بائیں پانی بہائیں، اور اس کے بعد پھر اپنے سر کے اوپر پانی ڈالیں، تو اس طرح آپ کا جو سارا معاملہ ہے غسل کا وہ صاف ہو جائے گا۔ اگر شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تو پھر یہ نیت کر لی جائے کہ پہلے دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، اور پھر سر۔ بعض نے اس کے ترتیب اور بھی ذکر کی ہے کہ پہلے آپ سر پہ ڈال لیں، پھر دائیں ڈال لیں، پھر بائیں ڈال لیں، لیکن جو پہلے طریقہ بیان کیا کہ پہلا دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، اور پھر سر، اسے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے نقل کیا۔ اب اس کے بعد چند ایک اور بڑی اہم باتیں اس حوالے سے یہ ہیں کہ دیکھیے، اسلام کے بنیادی معاملات میں یہ ہے کہ غسل اور پاکی کے حوالے سے ہم سارے جانتے ہیں کہ کس قدر اہمیت اسلام نے پاکیزگی کو دی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہو، قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہوں، احادیث ہوں، سب میں، بلکہ قرآن کریم میں تو واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ طہارت کو بڑا پسند کرتا ہے، جو طہارت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہو تو اس کے لیے فقہاء غسل کا حکم دیتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت۔ مرد عورت، میاں بیوی، ان دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، صحیح مسلم۔ مرد اگر اس کے اوپر کوئی خواب میں معاملہ کوئی دیکھے، آپ سارے جانتے ہیں، اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب رمضان کے معاملے میں اگر روزے کی حالت میں کسی مرد پر غسل واجب ہو تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ نہا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ رات کے وقت، سحری کے وقت اٹھا اور اس پر غسل ضروری تھا، غسل اس کے اوپر لازم ہو چکا تھا، اب اگر وہ نہاتا ہے تو سحری رہ جاتی ہے، اگر سحری کرتا ہے تو غسل رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اچھی طرح سے غرارہ کلی وغیرہ کر کے اپنا سحری کر لے، اس کے بعد پھر وہ نہا لے۔ ایک نماز کا اگر وقت گزارے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح خواتین، یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو آپ احباب میں سے شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اگر کسی عورت پر غسل لازم ہو چکا ہے، وہ اپنے ایام سے صاف ہو چکی ہے، لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا، ایام سے مکمل پاک ہو چکی ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا، اب اگلا روزہ ہے تو وہ اس حالت میں سحری کر سکتی ہے، سحری کرنے کے بعد روزہ رکھ سکتی ہے، اس کے بعد وہ نہا سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ جی جب تک وہ نہائے گی نہیں تب تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ ایک بڑا ہمارے ہاں ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ ایک اور بڑا معاملہ، احرام باندھتے وقت غسل کرنا چاہیے، مستدرک حاکم کی روایت۔
اسی طرح اگر کسی عورت نے بال مضبوطی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اس نے اپنی گت کی ہوئی ہے، چٹیا کی ہوئی ہے، تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جڑوں تک پانی بہانا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے بال کھلے رکھے ہیں تو پھر اس کے لیے جڑ سے لے کے بال کے نوک تک، کناروں تک ان کو دھونا ضروری ہے۔ اب طریقہ کار جو ہے وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف احادیث میں ملا کہ اگر سردیاں ہیں تو ہمارے ہاں برتن کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں مجموعی طور پہ غسل کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات کسی بھی معاملے سے انسان کو دو چار ہونا پڑ جاتا ہے، ہر جگہ شاور نہیں ہوتا یا ہر حالات میں شاور کا استعمال نہیں ہوتا ممکن، یعنی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، بایاں ہاتھ پانی میں نہیں ڈالا جائے گا، پانی دائیں ہاتھ سے لیا جائے گا، پھر بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اور نجاست کو دھویا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایات میں دیہات کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر بھی خوب رگڑ سکتے ہیں اور ان کو دھو سکتے ہیں اگر صابن وغیرہ نہ ملے۔ اب تو غسل خانوں میں بھی وہ پتھر وغیرہ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، جتنا بھی معاملہ ہے وضو کا، چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، جس طرح وضو سارا کرنا ہے، کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جب وہ غسل کر لے گا تو اس غسل کے بعد اس کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس کے بعد اس کا وضو ہو چکا ہے۔ غسل میں وضو کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے غسل کے بعد وضو کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اس میں اب ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جہالت بڑی عام ہے، تو جن عورتوں کے اوپر جن کے ساتھ ایام کا معاملہ ہوتا ہے، ان ایام میں خواتین یہ سمجھتی ہیں شاید وہ سحری نہیں بنا سکتی، یا شاید وہ متبرک یا ایصال ثواب کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ شاید کھانا نہیں بنا سکتی۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ صرف ایک حکم ہے نا، اس حکم کی وجہ سے اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ اب یہ اچھوت ہو چکا ہے۔ جس طرح مرد پر غسل لازم ہے اسی طرح عورت پر غسل لازم ہے، لیکن اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس حالت میں، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ عورت کے اوپر اگر ایام کے حوالے سے غسل لازم ہے تو وہ ان ایام میں قرآن کریم کی آیات کو بطور دعا پڑھ سکتی ہے، الحمدللہ کہہ سکتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتی ہے۔ اگر وہ معلمہ ہے تو تعلیم بھی دے سکتی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، مصلی پر بیٹھ سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ تسبیحات کر سکتی ہے۔ معمول یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان دنوں میں مصلی پر بیٹھے، وضو وغیرہ کرے اور اپنے ذکر اذکار کرے۔ اب اگر ان ایام میں اس کو کہا جائے کہ بس تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتی ان چیزوں کو، تو قرآن زبان سے تو یہ الفاظ پڑھ ہی نہیں سکتی، تو آیات قرآنیہ کو بطور دعا بھی نہیں پڑھ سکتی، تو درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتی، تو معاملہ تو میرے عزیزوں پھر بڑا خراب ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ لیکن قرآن کریم کی زبانی تلاوت کے لیے بے وضو مرد ہو یا عورت ہو وہ تلاوت کر سکتی ہے، اسی طرح وہ درود پاک پڑھ سکتی ہے۔ اب ایسے میں کہتے ہیں نہیں جی تو میلاد پہ بھی نہیں آئیں گی، ایک بڑا عجیب سا ہمارے ہاں ایسی پابندیاں جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایسی پابندیاں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاں غسل کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر معاملات ہیں، کہ پھر اسی سے ایک اور جہالت والا معاملہ کہ جی جب وہ غسل کرے گی، مرد یا عورت جب ناپاکی کا غسل کریں گے جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک پاک نہیں ہوں گے۔ وہ عورتیں پھر کلمہ پڑھتی ہیں، شاید یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب ہم پاکی کا غسل، یعنی بچے کے بعد جو خون آتا ہے اس میں بھی ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے، تو یہ سارا کا سارا جہالت پر مبنی ہے۔ میں اسی سے ایک اور مسئلہ، اگر کبھی ایسا آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہو، کہتے ہیں کسی کے اوپر چھپکلی گر جائے تو کیا کہتے ہیں، وہ بالٹی میں پانی لے کے اس کے اندر پھر سونا ڈال دیا جائے تو اس پانی سے نہایا جائے۔ ایسی کون سی نجاست لگ گئی ہے کہ جو سونے کے پانی سے جو ہے وہ سونے کا زیور ڈالا جائے گا؟ کسی کے ساتھ ہوا یہ معاملہ؟ یہ ہمارے ہاں مشہور ہے
جا کے پوچھیے گا کہ کسی پر چھپکلی گر جائے تو کہتے ہیں جی اب یہ عام پانی سے نہائے تو پاک نہیں ہوگا جب تک پانی کے اندر کوئی سونے کا زیور نہ ڈالا جائے۔ تو اس کے چھپکلی کے گرنے سے کون سی نجاست لگ گئی آپ کے اوپر؟ ایک جانور ہے تو وہ اگر آپ کے اوپر گرا تو اس میں کوئی پلیدی نہیں لگی ہوئی کہ آپ کے اوپر غسل لازم ہو جائے گا، لیکن ہمارے عرف میں یہی ہے کہ جی اب اس کے اوپر غسل لازم ہوگا، جس کا کوئی شریعت مطہرہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور معاملہ ہمارے ہاں یہ ہے، تفہیم المسائل کی 5ویں جلد میں مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدو سے ایک سوال ہوا کہ میت کو غسل دینے والے کے اوپر غسل واجب ہے یا فرض ہے؟ اس کا جواب مفتی صاحب نے جو دیا احادیث طیبہ کے اندر کیا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ من غسل میتا فلیغتسل، جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ غسل کرے، جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ خود بھی غسل کرے۔ اب اس غسل کا جو معنی ہے ہمارے ہاں وہ نہیں سمجھا گیا، ہمارے فقہاء نے اس کے اوپر تحقیق کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک روایت منقول ہے سنن ابو داؤد کے اندر، اگرچہ اس کی سند کے اوپر اعتراض ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال ہمارے علماء نے اس کو قبول کیا کہ جو برکت ہے کھانے کی وہ اس سے پہلے بھی وضو ہے، اس کے بعد بھی وضو ہے۔ کھانے کی برکت یہ ہے کہ پہلے بھی وضو کیا جائے اور بعد میں بھی وضو کیا۔ اب وہاں وضو سے کیا مراد ہے؟ صرف ہاتھ دھونا۔ وہاں وضو سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم نماز کا وضو کرتے ہیں، وہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں بھی غسل سے مراد ہے ہاتھ دھونا ہے، یہاں بھی غسل سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ دھونا۔ مفتی صاحب نے اس کے اوپر بڑی طویل بحث کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دے رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی، چونکہ میت کے جسم کے ساتھ نجاست تو ہے، تو اب اگر نجاست اس کے جسم کے اوپر کسی حصے پر لگ گئی تو احتیاطاً وہ غسل کرے، ورنہ اس کے لیے غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، اس کے لیے غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی، یعنی میت کو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دیہات میں، ہمارے ہاں دیہات میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے میت کو نہلایا اب اس پہ چونکہ غسل لازم ہے تو وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے میت کو ہاتھ نہ کوئی بھی لگائے۔ چونکہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑا عجیب سا، چونکہ ہم تو دین کے مسائل سے دور ہیں تو ہمارے ہاں یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ کننے والا غسل دئیے، کننے والا نمونا ماں، یہ جملہ بھی ہمارے ہاں عام ہے معاشرے میں کہ بھی کتنے والا نہلانا ہے۔ تو یہ اگر گھر کے افراد کو آتا ہو تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، معاملہ تو سب کے ساتھ پیش آنا ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ تو اب اس میں وہ کیا کہہ دیتا ہے پہلے ہی، وہ کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ اس کو نہانا پڑے گا، وہ پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چلو جی کہنے جان چھٹی۔ تو اب وہ کہتا ہے چلو بعد میں، پھر وہ بیٹھا رہتا ہے آرام سے، نہ وہ جنازہ پڑھنے جاتا، جی میں گھر جا کے نہا لوں گا۔ تو یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر اس کے اوپر نجاست نہیں لگی تو وہ بھی جا کے جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ کوئی مولوی کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ مولوی نے نہلانا ہے، ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہی سمجھا جاتا ہے جی مولوی صاحب آ کے نہوا دو، تو وہ سارے کام مولوی کے سپرد کیے ہوتے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی بار یہ نائب ناظم کا الیکشن جب لڑا گیا تو اس میں بعض فیصل آباد کے کسی علاقے کی طرف سے وہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس سے جج نے پوچھا کہ کلمہ سناؤ یا آیت الکرسی سناؤ، تو اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رکیں۔ وہ مولوی صاحب کو لے آیا، اور یہ حقیقی واقعہ ہے، اور اس نے لا کے کہا جی اس سے سنیں۔ تو جج نے کہا جی الیکشن پہ تو کھڑا ہے، ناظم کا کینڈیڈیٹ تو ہے۔ اس نے کہا یہو جو کملے اسی مولوی رکھے ہیں، یہ کلمے وغیرہ کے لیے ہم نے مولوی رکھے ہیں۔ تو ہم نے بھی وہ جو قوم کی قیادت کرنے والا تھا، جو قوم کی قیادت کرنے والا تھا، رہبری کرنے والا تھا، انہوں کہتا بھی تو مردے بھی تو ہی نمونے ہیں، ہم نے اس کے ذمہ سارے کام یہ لگا دیے۔ تو اب یہ معاملہ پھر اور نہ جانے کہاں تک جائے گا۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، جو بھی گھر کے افراد ہیں وہ سارے یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اب اسی میں ایک اور معاملہ بھی ہے
کہ اگر ہم جنازہ پڑھ کے آ گئے تو ایک اور معاملہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے، اب جی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جی آپ کا وضو، اب آپ جنازہ پڑھا ہے لہٰذا اب آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کہاں سے یہ بات آئی؟ کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جی جو میت کو نہلائے گا اس کے اوپر غسل لازم ہے، جو میت کو کاندھا دے گا اس کے اوپر وضو لازم ہے، جو جنازہ پڑھ کے آئے گا وہ دوبارہ وضو کرے گا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کہاں سے یہ مسئلے سیکھے، یہ کہاں سے مسائل چلے، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ لیکن ان چیزوں کی شریعت میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ میت کو غسل دینے والے کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب یا لازم ہے، مستحب ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی اگر کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی ضروری، لیکن میں نے اس کی توجیہ بھی ذکر کر دی کہ اگر اس کے اوپر میت کو نہلاتے ہوئے کہیں چھینٹے وغیرہ پڑ گئے ہیں، نجاست کا احتمال ہے، تب وہ غسل کرے گا، ورنہ اس کے لیے غسل ضروری۔ اسی طرح جو کاندھا دے رہا ہے یا جو جنازہ پڑھ رہا ہے اس کا وضو قائم ہے، جب تک وہ وضو نہیں ٹوٹے گا اس کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک وضو سے نماز پڑھ لیے تو جب تک وہ وضو قائم ہے باقی جتنی مرضی نمازیں اس سے پڑھ سکتا ہے، کوئی کباہت والی بات نہیں۔ اسی طرح اگر وہ نیا وضو کرنا چاہتا ہے تو نئے وضو کی بھی حاجت نہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی یہ جو وضو کر رہا ہے نا یہ اس کے اوپر بھاری ہوگا، کیونکہ جی اس کا تو وضو پہلے سے، بھائی یہ تو ثواب اگر اس کو مل رہا ہے، اگر وہ دوبارہ وضو کے اوپر وضو کر رہا ہے کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، تازہ وضو بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔